السلام علیکم۔ دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم شروع کریں گے 8واں پارہ۔ اس کا نام ہے وَلَوْ أَنَّنَا۔ کل آیات ہیں 144 اور کل رکوع ہیں 17۔ پارے کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے باتیں کرتے، اور دنیا بھر کی چیزیں ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان نہ لاتے، اللہ یہ کہ اللہ چاہتا۔ پیارے بچوں، جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تنگ کرتے۔ کبھی وہ کہتے کہ آپ ہماری یہ شرط مانیں، آپ ہماری یہ شرط مانیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ بس ہم اس طرح کی باتیں کرتے کہ فرشتے آ کے ہم سے باتیں کریں، اللہ آ جائے، فرشتے آ جائیں، اور پھر یہ کہ یہ جو صفا کا پہاڑ ہے اس کو آپ سونے کا بنا کر دکھا دیں، مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں، پھر مانیں گے ہم آپ کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی دے رہے ہیں کہ اگر یہ سارا کچھ بھی آپ کر دینا تو یہ ایمان نہیں لانے والے، اللہ یہ کہ اللہ نے یہ چاہا ہو کہ یہ ایمان لائیں۔ اس طرح کی یہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں، اس طرح کی شرطیں لگا رہے ہیں، اڑیاں کر رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، اس کا صاف مطلب ہے کہ جو بات انہیں سمجھ آ بھی رہی ہے اس کو وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ پھر پیارے بچوں، جب اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ بات بتائی کہ جب بھی کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کا طریقہ کیا ہو اور اس پہ اللہ کا نام لیا جائے۔ آپ کو بھی پتہ ہے نا، قربانی کرتے ہوئے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے، چھری پھیرنے سے پہلے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کیسی عجیب بات کی، آپ بھی سن کے حیران ہو جائیں گے۔ کہنے لگے کہ جو مردہ جانور ہوتے ہیں نا، جنہیں اللہ مار دیتا ہے، اس کو تو کھاتے نہیں ہو، اپنا مارا ہوا کھا لیتے ہو، کیسی عجیب بات ہے۔ کبھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ وہی ہم پہ کیوں نہیں اتارتا۔ اب دیکھیں نا، جو شخص دین کی بات نہیں ماننا چاہتا وہی اس طرح کی جاہلانہ فرمائشیں کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو بتایا کہ یہ نہیں ماننے والے، یہ نہیں مانیں گے، آپ خام خواہ ان کے پیچھے اپنی جان مت کھلائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ لوگوں کی اکثریت ایسی ہوتی ہے جو نا عام طور پر فرما بردار نہیں ہوتی اللہ کی، وہ ایمان لانے اور ایمان کا تقاضا پورے کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، اس لیے لوگوں کی باتوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ وہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے بھی بھٹکا دیں گے، مومنوں کے دل میں بھی پریشانی اور شک پیدا کر دیں گے، محض گمان اور خیالی باتیں کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کون راستے سے ہٹا ہوا ہے، کون ہے وہ ہیلے بہانے کر کے آپ کو تنگ کر رہا ہے، اور کون جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ ہر نبی کی دشمنی کی گئی، ہر نبی کو انسانوں میں سے بھی شیطانوں جیسے لوگوں نے اور جنوں میں سے بھی شیطانوں نے اللہ کے نبیوں کا راستہ روکنے اور لوگوں کو اس راستے سے ہٹانے کے لیے کوشش کی۔ ایسے شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی، تو آپ ان کی باتوں پر دھیان مت دیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ طریقہ سکھا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جس جانور کا گوشت کھانا چاہتے ہوں اس کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لے لیا کریں، اور یہ بات سمجھائی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ چیز نہیں کھانی چاہیے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ آپ سب بھی جانتے ہیں نا، جس بھی کھانے پینے کی چیز پر اللہ کا نام لیا جائے وہ نقصان سے پاک ہو جاتی ہے۔ تو جب کسی بھی جانور کو ہم اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں تو وہ اس کا گوشت جو ہے وہ صحت مند ہوتا ہے، اور اس جسم میں موجود بیماری کے، جراثیم کے اور باقی تمام جو نقصان دہ اثرات ہوتے ہیں نا، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا، اور ہم ہر کھانے سے پہلے بھی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا کہ اللہ کا نام لیا کریں، بسم اللہ پڑھ کے کھایا کریں، تاکہ اس رزق میں برکت آئے، صحت آئے اور اس کے نقصان سے ہم بچ جائیں۔ اور یہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، تو دراصل ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مرا ہوا شخص ہو، جیسے کوئی مردہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی بخشی، اس کو روشنی عطا کی۔ یہ زندگی اور روشنی کیا ہے؟ ایمان کی روشنی ہے،
اور ایمان کی روشنی میں اسے سیدھا راستہ دیکھنے کے قابل بنایا۔ بھلا وہ شخص جس کو اللہ نے سیدھے راستے پر چلایا ہو اور اس کے اندر ایمان کی روشنی ہو، اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہو اور وہ جہالت کی اندھیرے میں پھنسا ہوا ہو؟ نہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو شخص ایمان والا ہے نا وہ دراصل زندہ ہے، اور جو شخص ایمان نہیں لاتا، اللہ کا فرما بردار نہیں ہوتا، اس شخص کی مثال جو ہے نا وہ مردوں جیسی ہے۔ اور جس شخص سے اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، ہدایت بخشنے کا اس کے لیے ارادہ کر لیتا ہے، تو وہ اس کے دل کو نا اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے دل میں شوق پیدا کر دیتا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کا۔ تو ہم اللہ سے یہاں رک کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں بھی اسلام کے لیے محبت پیدا کر دے، اپنے دین، اپنے پسندیدہ لائف سٹائل کے لیے ہمارے دل کو بھی کھول دے۔ اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے۔ مطلب کیسے تنگ کرتا ہے کہ اس کا دل ہی نہیں لگتا ان باتوں میں جو اللہ کو پسند ہیں، اور اس کا دل ان باتوں میں لگتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ تو ہم اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ اسلام کے طرز زندگی سے تنگ ہو۔ اے اللہ تو ہمیں اسلام پر قائم رکھنا، اسلام کے لیے ہمارے دل کو کھول دینا، اور ہمارے دل میں اپنے پسندیدہ طریقہ زندگی کے لیے بہت زیادہ شوق اور محبت پیدا کر دینا۔ آمین۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ بات بتانے کے ساتھ کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے ہی کھانا حلال ہے، اور یہ کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا چاہیے، یہ بات بھی بتائی گئی کہ بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے حلال جانور ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ اس نے تمام انبیاء کو، جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، انہیں جو بھی طریقہ زندگی سکھایا اس میں 10 باتیں مشترکہ ہیں۔ اور وہ 10 باتیں کیا ہیں؟ وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں، پہلی بات، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، دوسری بات والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں، تیسری بات اپنی اولاد کو غربت کے، غریب ہو جانے کے ڈر سے قتل نہ کریں، اور یہ بات بتائی کہ کوئی یہ بات بھی نہ سوچے کہ اس کے بچے زیادہ ہیں تو وہ کہاں سے کھانا کھائیں گے، ان کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پالنے والا تو میں ہوں، جس کو میں پیدا کروں گا اس کی ساری ضرورتیں بھی پوری کروں گا۔ اور پھر چوتھی بات یہ کیا؟ بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، چوری بھی نہیں اور سب کے سامنے بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ بے حیائی کی اور بے شرمی کی جو باتیں نا ان سے بچنا چاہیے، اکیلے ہوں پھر بھی بچنا چاہیے، کسی کے سامنے ہوں پھر بھی، یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ ہے چوتھی بات۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ کسی کو بھی، کسی جان کو قتل نہ کیا جائے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جو یتیم ہے اس کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھایا جائے۔ پھر ناپ تول میں کمی کے بارے میں بتایا کہ جب کوئی سودا بیچو، جب کوئی مال بیچو تو اس کو پورا تول کے بیچو۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت ناپسندیدہ بات ہے کہ تولنے میں، وزن میں کمی کی جائے۔ اسی بات پہ آپ کو پتہ ہے نا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی بہت زیادہ عذاب ہوا تھا، ہے نا؟ اللہ ان سے ناراض ہو گئے تھے۔ اچھا، اس سے اگلی بات کیا بتائی کہ قول و فعل میں، یعنی اپنی باتوں میں اور اپنے کاموں میں ہمیشہ انصاف کا خیال کرو۔ صحیح بات، انصاف کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک، وہ ہر کام کو کرنے کا، لین دین کا طریقہ جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے جو بالکل درست اور مناسب ہے۔ پھر یہ کہ جو وعدہ اللہ سے کرو اسے پورا کرو، اور ہمیشہ اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلو۔ یہ وہ 10 باتیں ہیں جو سارے نبیوں نے اپنی قوم کو بتائیں، اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی سکھائیں کہ 10 باتیں دراصل اسلام کا نچوڑ ہیں۔ اور اسلام کیا ہے؟ اچھی اور خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ۔ آج تک پیارے بچوں جو طریقہ اللہ کو پسند ہے نا، اس سے زیادہ اچھا کوئی طریقہ نکال ہی نہیں سکا۔ اگر وہ ایک بات کو صحیح کرتے ہیں تو دوسری غلط ہو جاتی ہے کسی اور طریقہ زندگی میں۔ تو سب سے آسان بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے طریقے کو اپنا لیں، تاکہ ہماری زندگی میں کوئی بھی بات ایسی نہ ہو جس سے ہمیں یا ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو نقصان پہنچے۔ کتنی اچھی پیاری بات۔
پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یعنی امت محمدیہ کو اللہ نے یہ اعزاز دیا، یہ فضیلت دی کہ جو پیارے نبی کی امتی ہے نا انہیں نیکی پر 10 گنا اجر ملتا ہے، اور جو اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو صرف 1 گناہ کی سزا ملتی ہے۔ تو ہمیں یہاں پر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں پر پکڑ نہ کرنا، بس معاف کر دینا، اور ہماری نیکیوں کو بڑھا چڑھا کے قبول کرنا۔ پھر اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں یا لوگوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیتے ہیں، تو پیارے نبی کو بتایا کہ آپ کا ان سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، ایسے لوگوں کے دوست نہیں بننا، ان کو تو اللہ ہی سمجھے گا۔ پھر یہ کہا کہ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کا 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا، برائی لے کر آئے گا، اس کو بس اتنا سا بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، وہ کیا؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ زندگی ایسے گزارو کہ اپنی زندگی کا ہر کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جو طریقہ زندگی حضرت ابراہیم کا تھا نا، وہی طریقہ زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ جو کچھ سکھا رہے ہیں نا لوگوں کو، وہ حضرت ابراہیم کے طریقے کے عین مطابق ہے، اور اللہ کو تو بہت ہی پسند ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ اور بھلا وہ کیا طریقہ تھا؟ یہی تھا نا، ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، یعنی جو کچھ نیکیاں میں کر رہا ہوں، اور میرا جینا اور میرا مرنا، میری زندگی کا ہر کام جو ہے نا وہ بس اللہ کے لیے ہے۔ کتنا خوبصورت طریقہ زندگی ہے نا حضرت ابراہیم کا، اور یہی اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ساری امت کے لیے پسند کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارا جینا اور مرنا حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق ہو جائے، بس صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم جئیں، اور اس کو خوش کرتے 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 ہمیں موت آ جائے، اور جب ہمیں موت آئے تو اللہ ہم سے راضی ہو۔ اب بس یہ سورہ الانعام اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تمہیں ملا ہوا ہے نا اس زمین میں، اللہ نے تمہیں اس کا ذمہ دار بنایا، یعنی تمہیں اس زمین میں خلیفہ بنایا، اور زمین میں اللہ کا نائب ہونا، اس کا انتظام چلانا۔ خلافت کیا ہے؟ اللہ کی زمین پر اس طرح سے زندگی کا نظام چلانا جیسے اللہ نے بتایا، یہ ہے خلافت۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا بتایا ہوا نظام نافذ کرنا خلافت ہے۔ اور یہ حق کن کا ہے؟ ان کا جو سب سے زیادہ اللہ کے فرما بردار ہے، جو اللہ کی خاطر جیتے ہیں، اللہ کی خاطر مرتے ہیں، اور اللہ کی خاطر اس زمین کا نظام انصاف کے ساتھ چلاتے ہیں۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ آپ کو خلافت کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ جب آپ بڑے ہوں اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، جہاں کہیں بھی رہیں، جس بھی عہدے پر ہوں، جہاں کہیں جو کوئی کام کر رہے ہوں، وہاں پر اس طرح سے کام کریں جیسے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والا کام کیا جاتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ یہاں اس صورت کا اختتام ہوتا ہے اس بات پر کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ تاکہ تمہارا امتحان ہو، تمہاری آزمائش ہو، تمہارا ٹیسٹ ہو کہ تم اللہ کو راضی کرتے ہو کہ نہیں کرتے، اللہ کی زمین پر اس کا نظام نافذ کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ پھر یہ بتایا کہ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، اور درگزر کرنے والا بھی ہے، اور رحم کرنے والا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سزا سے بچائے، ہم پر رحم کرے، اور ہماری غلطیوں سے درگزر کرے، یعنی ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ اب آغاز ہوتا ہے سورہ الاعراف کا۔ سب سے پہلے ہم سیکھیں گے اعراف کیا ہے۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان واقع ایک اونچی جگہ ہے، ایک چبوترا، ایک ٹیرس ٹائپ چیز ہے، یہ جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ سورہ الاعراف جو ہے وہ 206 آیات اور 24 رکوع پر مشتمل ہے، یعنی 206 آیات ہیں اس کی، اور 24 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن جب رزلٹ اناؤنس ہوگا نا تو وہ اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ جیسے ہمارے امتحان ہوتے ہیں
تو جس نے اچھا کام کیا ہوتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے، اور جو نہیں پڑھتا وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح والوزن یومئذ الحق، اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ نہ ہم وزن کریں گے، نیکیوں کا بھی، آپ کے اعمال کا وزن کریں گے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک ھم المفلحون، جس کی نیکیاں جو ہے نا وہ بھاری ہو گئی نا، جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ پاس ہو گیا۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا نیکیوں والا پلڑا جو نا وہ ہلکا رہ گیا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، اوہو وہ تو بڑے ہی خسارے میں، وہ تو فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ کامیابی کا ایک ہی طریقہ اور راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بتاتے ہیں، اور وہ بھی سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پر نازل کیا گیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے، جو قرآن پاک کے ذریعے طریقہ زندگی بتایا گیا نا، اسے اختیار کرو، اور اللہ کو چھوڑ کے نا دوسروں کی باتیں نہ مانتے پھرو، ورنہ ناکام ہو جاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نا انسانوں کو یا بنی آدم کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں، اے آدم کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہو، ایک ہی گھرانے کے افراد کی طرح، ایک ہی خاندان کے بیٹے بیٹیوں کی طرح۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ انسانوں کو یا بنی آدم کہہ کے پکارا، یعنی اے آدم کی اولاد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسان جتنے بھی آج تک اس دنیا میں پیدا ہوئے اور جو آئندہ ہوں گے، وہ سب کے سب کون ہیں؟ آپس میں رشتہ داری تو ہیں، ظاہر ہے ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ایک ہی ماں کی اولاد ہے، یا بنی آدم۔ اب بنی آدم کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ بنی آدم کو ایک بڑی ضروری بات بتائی جا رہی ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا لیواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس نازل کیا تاکہ وہ تمہارے قابل ستر یا قابل شرم حصوں کو ڈھانپے، اور تمہارے لیے آرائش اور زیبائش کا، خوبصورت لگنے کا ایک طریقہ بھی، ایک ذریعہ بھی ہو۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ اب یہ تقوی کا لباس کیا چیز ہے؟ ایسا لباس جس کے پہننے میں اللہ کا ڈر، اس کی رضا کا احساس شامل ہو، یعنی ایسا لباس ہم پہنیں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ لباس انسان خود بناتا ہے، یہ کہا کہ لباس کا تصور جو ہے نا وہ اللہ نے خود دیا۔ دنیا میں کتنے جانداروں کو اللہ نے پیدا کیا، کوئی اور لباس نہیں پہنتا، تو انسان کو جب پیدا کیا تو ساتھ اسے لباس کا تصور دیا، اسے لباس پہننا ہے تاکہ وہ اپنے جسم کے کچھ حصوں کو چھپا سکے، کسی کو سامنے اس کو ظاہر نہ کرے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ لباس جو ہے نا تمہیں گرمی سردی سے بھی بچائے گا اور تمہیں خوبصورت بھی بنائے گا۔ تو لباس کے لیے بنیادی اصول کیا ہے کہ ہم نے لباس ایسا پہننا ہے جو اللہ کو پسند ہو، ایسا نہیں پہننا جو اللہ کو ناپسند ہو۔ ہمارے جسم کے جن حصوں کو اس نے ڈھانپنے کا حکم دیا ان کو ہم نے کسی کے سامنے نہیں کھولنا، اور جو طریقہ زندگی اس نے بنا کے دیا، جو اصول اس نے دیے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں یہ معاشرہ، یہ زمانہ کیا بتاتا ہے؟ فیشن کیا ہے؟ ہر اس فیشن کو کرنے میں کوئی حرج نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی کے مطابق ہو، جو ہمارے ستر کو ڈھانپے۔ لیکن اگر ہمارے جسم کا وہ حصہ جسے ہمیں ڈھانپنے کا حکم دیا گیا وہ نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لباس اللہ کا پسندیدہ نہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ بچے اور بچیوں کے لباس کے انداز فرق ہیں۔ اللہ نے بچیوں کے لیے، عورتوں کے لیے اور طرح کا لباس جسم کا زیادہ حصہ ڈھانپنے کا حکم دیا، اور لڑکوں کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ ڈھانپنے کا حکم دیا۔ اب اگر فیشن اس طرح کا ہو
کہ لڑکیاں جو ہیں اپنے ٹخنے اور آدھی آدھی ٹانگیں ننگی رکھیں کہ بھئی یہ تو فیشن ہے، فلاں ماڈل، فلاں ڈریس ڈیزائنر، فلاں برانڈ میں یہ سارا کچھ اس طرح چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ناراض ہو جائیں گے۔ تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ لباس کے جو اصول اللہ نے ہمیں بتائے ہم انہیں اختیار کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں زیادہ بات آپ اپنے گھر میں بڑوں سے کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح کا لباس بچیوں کے لیے اور کس طرح کا بچوں کے لیے مناسب ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ لوگوں کے 3 گروہ ہیں۔ قیامت کے دن اعمال کی بنیاد پر 3 گروہ بن جائیں گے۔ ایک گروہ ہوگا جو کامیاب ہوگا اور انہیں جنت میں جانے کا ٹکٹ مل جائے گا، جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، یہ لوگ کامیاب ہے پکے، اور یہ لوگ جنت میں چلے جائیں۔ کچھ لوگ جن کی نیکیاں کم ہوں گی اور گناہ زیادہ ہوں گے، یا وہ لوگ جو اللہ کے بس نافرمان ہیں، انہوں نے کافر ہیں، اللہ پر ایمان ہی نہیں لائے، ان کو اللہ تعالیٰ فیل کر دیں گے، جن کو خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کرے، ہمیں بخش دے۔ کچھ لوگوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ 2 بڑے بڑے گروہ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، تو ان لوگوں کو اعراف پہ ڈال دیا جائے گا۔ اعراف وہ ٹیرس، وہ چبوترا ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ اب جب یہ لوگ جو اعراف والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں جانے والوں میں شامل کریں۔ جو لوگ اعراف پہ بیٹھے ہوں گے نا، وہ جب جہنم کی طرف دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں، اور وہ جنت کی طرف دیکھیں گے تو ان کا دل للچائے گا کہ کاش ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے۔ تو کتنی تکلیف دہ صورتحال ہوگی نا یہ بھی، جیسے کوئی ہمیں بھوک لگی ہو اور کوئی بچہ مزے کی چیز کھا رہا ہو، تو جس کو بھوک لگی ہو اس کو کتنا جی للچاتا ہے کہ یہ کھا رہا ہے اور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے نا؟ کسی کے پاس اچھا کھلونا ہو اور ایک بچے کے پاس نہ ہو، تو جس کے پاس ہو وہ اسے دیکھے گا بار بار، اس کا دل چاہے گا میرے پاس بھی ہو۔ تو اعراف ایک ایسی جگہ ہے جہاں بیٹھنے والے کا دل للچائے گا کہ کاش وہ جلدی سے جنت میں چلا جائے، اور اس کا دل ڈرے گا کہ کہیں وہ جہنم میں نہ پھینک دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو قرآن کو شوق سے سیکھیں اور قرآن کی بتائی ہوئی زندگی گزاریں، اور وہ زندگی دوسروں کو بھی سکھانے والے ہوں۔ ان سے غلطی ہو جائے تو وہ جلدی سے اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، کیونکہ اس بات سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اپنی مرضی کی، اپنے دل کی خواہش کے مطابق زندگی گزاریں تو ہم کہیں اصحاب النار میں شامل نہ ہو جائیں یا اصحاب الاعراف میں۔ اللہ تعالیٰ ہم اس سے بچائے، آمین۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں پر غور کرنے کی ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ اب وہ نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، ہواؤں کے چلنے میں، بارش کے برسنے میں، درختوں اور پودوں کے زمین سے نکلنے میں۔ غور تو کر کے دیکھو ذرا، تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا، بس اللہ ہی کرتا ہے، وہی کر سکتا ہے۔ اس کو پہچانو، اس کو اپنا رب مانو، اور اس کو رب مانو اور ساتھ ساتھ اس کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی کو اپنا لو، اس کے فرما بردار ہو جاؤ، جس طرح کی زندگی اس نے گزارنے کو حکم دیا ویسے کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں مختلف قوموں کے قصے سناتے ہیں۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ موجود ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ ان کی قوم نے کہا کہ یہ تو بس راستے سے بھٹکا ہوا ہے، لو بھائی ہمارے تو باپ دادا ایسے نہیں کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا، ان کے نبی ہونے سے انکار کیا۔ اب کیا ہوا؟ کیسی سزا ملی؟ اللہ نے ان پہ پانی کا عذاب مسلط کر کے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور وہ سب لوگ جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی تھی، ان پر ایمان لے آئے تھے، اللہ نے ان کو ایک کشتی کے ذریعے بچا لیا۔ انشاءاللہ اس کہانی کو بھی ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ پھر ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام تھا قوم عاد۔ انہوں نے قوم عاد کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، یہ بتایا کہ اللہ صرف ایک ہے۔ تو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو بیوقوف کہا اور یہ کہا کہ اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، یہ تو ہم کیوں اس کی بات مانیں۔ اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور ان پر آندھی کا عذاب بھیجا۔ ایسا شدید طوفان آیا کہ بس پوری قوم کو ہلاک کر کے رکھ دیا اس نے، اور اس میں سے صرف وہ لوگ بچے جو حضرت ہود علیہ السلام کے فرما بردار تھے۔ دیکھو بچوں،
کوئی بھی طوفان جو ہوتا ہے نا وہ عام طور پہ ہر چیز کو مٹا دیتا ہے، زلزلہ، طوفان، آندھی، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ ایسے طوفان میں بھی نا ان لوگوں کو بچا لیتا ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے، جنہوں نے ان کی فرما برداری کی ہوتی ہے۔ پھر اسی صورت میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ ان کی قوم کا نام تھا قوم سمود۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں دعوت دی توحید کی۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کا ایک ہونا۔ انہیں سمجھایا کہ اللہ کی بات مانو، اس رب کی جو صرف ایک ہے، اس کے ساتھ شریک نہ کرو، کسی کو، بتوں کو نہ پوجو۔ انہوں نے انکار کیا اور بے وجہ مطالبے کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا جی ایسے کرو کہ ہمیں نا اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا دو، اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ، اور جیسے ہی وہ اونٹنی کو آپ پیدا کریں گے پہاڑ کے اندر سے، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ ملا کہ ایک اونٹنی پہاڑ سے نکلی، لیکن انہوں نے پیارے نبی کی بات نہیں مانی، اور پھر ایک زبردست زلزلہ آیا اور ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے بچوں؟ کہ جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے وہ بالآخر برباد ہوتے ہیں۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے، ان کی قوم جو اللہ کی بات نہیں مانتی تھی اور بڑے بے شرمی کے گندے کام کرتی تھی، اور ساتھ ان کا مذاق اڑاتی تھی کہ تم تو بڑے پاک صاف بنتے ہو، ہم تو تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تو اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کی، اور پتھروں کی بارش کر کے ساری قوم کو مار دیا، صرف وہ لوگ بچے جنہوں نے اللہ کی فرما برداری اختیار کی تھی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے۔ ان کی قوم کا نام تھا قوم مدین۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اور ساتھ یہ کہا کہ اپنے بزنس میں نا، اپنے کاروبار میں وہ بددیانتی نہ کیا کریں اور پورا تولا کریں۔ جب کسی کو مال دیں، سودا دیں تو پورا تول کے دیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ جو مسافر اور راہگیر ہوتے ہیں انہیں ڈرانے دھمکانے سے باز رہیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ بس پھر کیا ہوا، وہ لوگ بگڑ گئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی اتنی مخالفت کی۔ حضرت شعیب نے انہیں کہا کہ دیکھو بھئی، یہ اللہ کا حکم ہے، بات مانو اللہ کی، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ ان کے دو گروہ بن گئے، ایک ایمان والا، ایک کفر والا۔ پھر کیا ہوا؟ ظاہر ہے اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ جو فرما بردار لوگ ہوں گے نا وہی کامیاب ہوں گے، اس دنیا میں بھی اور اس کو